اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال جس کے مصنف الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی صاحب ہیں، اس کی ریڈنگ کے 23 حصے آپ تک پہنچ چکے ہیں اور یہ حصہ نمبر 24 ہے اس کتاب کے ریڈنگ کا۔ صفحہ نمبر 385 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ ہے مشکل کشائی۔ ذہنی رجحان اور انداز فکر کی لامتناہی تضادات نے مشکل کشائی کا مفہوم سمجھنے میں قدر دشواری پیدا کر رکھی ہے، ورنہ ہر صحیح العقل انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ خداوند عالم تو ہماری شہرت سے قریب تر ہے، لیکن ہم اپنے نقص اور مادیت کی انتہائی پستیوں میں رہ کر براہ راست اس کی بارگاہ عظمت و جلالت کا قرب ہوتے ہوئے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ خدا نہ ہم سے دو بدو گفتگو کر سکتا ہے اور نہ خود کوئی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی شان احدیت اور یکتائی میں ممکن نہیں۔ اسی لیے وہ ہمارے اور اپنی احدیت کے درمیان وسیلہ قائم رکھتا ہے۔ اس وسیلے کو حجت اللہ یعنی نبی یا امام کہا جاتا ہے، جنہیں منتخب بھی خود خدا کرتا ہے۔ وہ جو بھی تعلیم، ہدایت یا مخلوق کی مشکلات دور کرنا چاہتا ہے، انہی نبی یا امام جسے سفرا کے ذریعے کرتا ہے۔ سفرا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفرا یعنی سین، فے، رے اور الف، رسول خدا اور ان کے اہل بیت ہیں، جن کا تعلق اس نے قرآن کی آیات میں بھی تعارف کروا دیا ہے۔ یہ ذوات مقدسہ کسی کو کچھ عطا کریں یا ان کی مشکلات دور کریں تو وہ مشکل کشائی من جانب اللہ ہی ہوگی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، یعنی حضرات خداوند عالم نے تمہاری اطاعت میں دے دی ہے۔ اے حضرات خداوند عالم نے تمہاری اطاعت میں دے دی ہیں آسمانی اور ارضی تمام اشیاء، اور شب و روز اور آفتاب و مہتاب بھی تمہاری اطاعت میں دے دیے ہیں، اور ستارے بھی بِأَمْرِ خدا مسخر ہیں۔ اگر تسخیر کے حقیقی معنی انقیاد تام اور اطاعت کلی کا مطالعہ کرنا ہو تو اس آیت کے مصداق کامل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام ہے، کیونکہ تسخیر حقیقی انہی ذوات مقدسہ کے لیے ثابت ہے۔ رجت شمس سے تبدیلی لیل و نہار، انشناق قمر اور ستاروں کا نازل ہونا، ان کے گھر اترنے والے ستاروں کی قسم، یہ سب امور اسی گھرانے کے لیے مخصوص ہیں۔ ریفرنس حقائق الوسائط، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 242 سے لے کر 243 تک۔ جیسا کہ پہلے بھی حوالوں کے ساتھ درج ہو چکا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا سے دعا کا نتیجہ ہیں، جنہیں وہ اپنا ناصر و مددگار اور قوت بازو بنانا چاہتے تھے، اور تاریخ شاہد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک نہ اعلان رسالت کیا، نہ کافروں کے خلاف کوئی جہاد کیا۔ علی پیدا ہوئے تو مشکل کشا بن کر، اور آپ دیکھیں کہ دعوت عشیرہ میں رسول کفار کے مجمع میں دعوت اسلام دینے کے سلسلے میں مدد کی طلبگار ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن علی کمسنی کے باوجود لبیک کہتے ہیں۔ دشمنوں میں گھرے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر علی سو جاتے ہیں کہ اپنی جان جائے رسول محفوظ رہیں۔ مشکل کشائی کے سخت ترین منزل ہے۔ جنگ احد کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا، میرے پدر بزرگوار نے کہ جب روز احد لوگ رسول مقبول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو سب سے پہلے واپس آنے والوں میں میں تھا۔ ریفرنس علامہ حاکم مستدرک
الجزاء الثالث و کتاب المغازی صفحہ نمبر 26-27، امام احمد ابن حنبل، شاہ ولی اللہ، تاریخ طبری وغیرہ نے بھی اس روایت کی مکمل تائید کی ہے۔ حیدر کرار، الحاج نظر حسین شاہ۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ شروع میں جب کہ سپاہ اسلام بھاگ گئی، سوائے علی کے اور کوئی شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت علی محو جہاد تھے اور تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے۔ ریفرنس 14 ستارے، سید نجم الحسن قبلہ، صفحہ نمبر 76۔ جنگ خندق میں عامر ابن عبدود کی للکار سے سب خاموش تھے۔ علی نے کل کفر کا سر کاٹ کر کل ایمان کی سند حاصل کی۔ جنگ خیبر کا تجزیہ کریں، جب تمام افواج مایوس ہو کر واپس آئیں اور علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، تاریخ میں ہے کہ حضرت نے علی کو پکارا اور وہ اس وقت مدینے میں تھے۔ معاً علی مدینے سے چل دیے۔ تھوڑے وقفے سے حضور نے پھر آواز دی کہ کہاں ہیں علی ابن ابی طالب؟ سب نے دیکھا علی پہنچ گئے۔ در خیبر اکھاڑ کر فتح خیبر میں مشکل کشا ثابت ہوئے۔ مدینۃ المعاجز، علامہ بحرانی کا صفحہ نمبر 92 کے حوالے سے ایک طویل حدیث جنگ تبوک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو مدینے میں معمور فرما کے گئے اور تنہا جنگ تبوک میں تشریف لے گئے۔ جنگ تبوک میں حضرت کا لشکر ختم ہو گیا اور آپ سے جدا ہو گیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خداوند عالم نے آپ کو تحفہ درود و سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا تو آپ اگر چاہیں تو علی کو پکار لیں، وہ فوراً پہنچیں گے، یا آپ چاہیں تو میں ملائکہ کو آپ کے نصرت کے لیے بھیج دوں۔ حضرت نے علی علیہ السلام کو پکارنا پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، آپ اپنا رخ مدینے کی طرف کیجئے اور نادیہ ابوالغیث ادرکنی یا علی ادرکنی ادرکنی علی، یعنی پکاریے اے ابو الغیث میری مدد کو پہنچو، یا علی مدد کو پہنچو، یا علی میری مدد کو پہنچو۔ چنانچہ حضرت نے پکارا اور حضرت علی فوراً پہنچ گئے۔ ریفرنس حقائق الوسائط، جلد اول، علامہ بشیر انصاری، صفحہ نمبر 228۔ رحلت رسول کے بعد ادوار خلفاء میں 25 سال مدینے میں رہ کر آپ نے حفاظت دین اور استحقاق خلافت مسلمین کے درمیان ایک راستہ نکالا، اور جب بھی اسلام کو خطرے میں دیکھا اور دشمنوں کے خطرے کو دفع کرنے کے لیے مدد کی ضرورت محسوس کی، حکومت کے ساتھ مسالمت آمیز رویہ اختیار کیا اور اس کی مشکل کشائی کرتے رہے تاکہ امت محفوظ رہے، دین تباہ نہ ہونے پائے، واجب شرعی اور عقلی ادا ہو جائے اور دنیا آخرت پر مقدم نہ ہونے پائے۔ خود اپنی خلافت میں راہ چلتے مشکل کشائی سے منہ نہ موڑا۔ حضرت علی شہید راہ حق تھے، شہید مرا نہیں کرتے اور اللہ کے نمائندے ہیں، تو آج بھی علی کی مشکل کشائی عام ہے، صرف خلوص سے پکارنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے اوراق میں غیر مسلموں کے خواب میں حضرت رسول خدا اور حضرت علی کے آنے اور ان کی مدد کرنے کے احوال پڑھ چکے ہیں۔ خود میری داہنی آنکھ کا آپریشن ہوا جو ناکامیاب تھا، ہاشمانی جیسے سرجن نے بھی جواب دے دیا، زیارات پر گیا، محمد و آل محمد علیہ السلام کو پکارا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ واپسی پر ڈاکٹر ہاشمانی حیران تھے۔ میری بیوی نے دونوں عظیم ہستیوں کو خواب میں دیکھا اور وہ اس طرح کہ 1 جون 1978 کو ہمارا جواں سال فرزند فلائنگ آفیسر سہیل منظر ایک حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی ماں پر جو کوہ گرا وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی حالت میں انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ سہیل کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں کہ کسی نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ سہیل سامنے والے کمرے میں ہے۔ وہ کمرے میں گئیں۔ اب انہی کے الفاظ میں ہے کہ میں کمرے میں گئی، سیاہ ابا قبا پہنے بہت سے بچے لیکچر سن رہے تھے اور دوسری صف میں سہیل بھی موجود تھا۔ معاً خیال ہوا کہ حضرت علی سیاہ ابا قبا پہنے درس دے رہے ہیں اور وہ نورانی شکل مجھے آج تک یاد ہے۔ عمارت سرخ رنگ کی بہت بڑی اور شاندار تھی۔ اسی شخص نے رہبری کی تھی کہ دوسرے کمرے میں پنجتن پاک بھی ہیں۔ میں ڈر گئی لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔
1981 میں ہم لوگ حج کرنے گئے، وہاں بیگم سخت علیل ہوئیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جبل رحمت پر پڑی دم توڑ رہی ہوں اور دعا کر رہی ہوں کہ مجھے مکے میں موت نہ آئے کہ دو بزرگ ہستیاں سامنے آئیں، رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی کو تو دیکھتے ہی میں نے کہا کہ آپ کو تو میں پہچانتی ہوں، آپ میرے آقا و مولا علی ہیں، دوسرے ضرور رسول خدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے انہی سے دریافت کیا کہ میری قبر کہاں ہے؟ حضور نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے فرمایا تمہارا بیٹا سہیل وادی السلام میں اور تمہاری قبر بھی وہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستیاں خواب میں آتی ہیں تو وہ جھوٹے خواب نہیں ہو سکتے۔ ان کا خواب میں آنا غم اور پریشانی کا مداوع تھا۔ اس کا اثر ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ سب ہم انسانوں کے بیانات و تجربات ہیں جو خطا و نسیان کے مرکب ہیں۔ پنجتن پاک جن میں حضرت علی شامل ہیں، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے نام سے تو نبیوں کو امداد ملی ہے، جبکہ پنجتن اس وقت عالم خاکی میں بھی نہ آئے تھے۔ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس تحریر ہیں۔ نمبر 1، پنجتن کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ قرآن کے پارے نمبر 1 کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 37 میں ہے کہ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، یعنی آدم نے اپنے پروردگار سے چند الفاظ سیکھ لیے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بیشتر علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ کلمات جن کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے ذریعے سے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی، وہ پنجتن پاک ہی تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا، اے آدم تم اس طرح دعا کرو، خدایا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے، میری دعا قبول فرما لے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آیت میں جن کلمات کا ذکر ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے واسطے سے سوال کیا تھا اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ریفرنس تفسیر در منصور جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 61، کنز الاعمال جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 234، ینابع المودہ صفحہ نمبر 79، تفسیر کشاف، تفسیر ثعلبی، مجمع البحرین صفحہ نمبر 169، طبع پٹنہ، بہار الانوار حصہ اول علامہ محمد باقر مجلسی صفحہ نمبر 85، صحیفہ معرفت صفحہ نمبر 34۔ دوسرا پوائنٹ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے انہی 5 مقدس ناموں کے واسطے سے اللہ سے مدد طلب کی۔ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہ تھی، خدا کے حکم سے بنائی گئی تھی جو دریا کی کوہ پیکر موجوں میں صحیح سالم رہ سکے اور نابود نہ ہو۔ مفسرین کے بعض روایات کے مطابق کشتی کا طول 1200 ذراع اور عرض 600 ذراع تھا۔ ایک ذراع کی لمبائی تقریباً آدھے میٹر کے برابر ہوتی ہے۔ وادی قاف میں اس کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں، پیج نمبر ہے 392 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے عکس لوح چوبی سفینہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 1951 عیسوی کی جولائی میں روسی ماہرین کی ایک ٹولی وادی قاف میں دیکھ بھال کر رہی تھی، غالباً کسی نئی کان کی تلاش میں مصروف تھی کہ ایک مقام پر اسے ایک لکڑی کے چند بوسیدہ سے ٹکڑے نظر آئے۔ گروپ آفیسر نے اس جگہ کو کریدنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بہت سی لکڑیاں سنگلاخ زمین میں دبی ہوئی ہیں۔ ماہرین نے چند سطحی علامات سے اندازہ کیا کہ یہ لکڑیاں کوئی غیر معمولی اور پوشیدہ راز اپنے اندر رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس مقام کی کھدائی نہایت توجہ سے کروائی۔ بہت سی لکڑیاں اور کچھ دیگر اہم اشیاء برآمد ہوئیں۔ لکڑی کی ایک مستطیل تعویذ نما تختی بھی دستیاب ہوئی، مگر ماہرین یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ باقی لکڑیاں تو مرور ایام سے بوسیدگی اور کہنگی اختیار کر چکی ہیں، لیکن 14 انچ طول اور 10 انچ عرض رکھنے والی یہ تختی
امتدادی تغیرات سے محفوظ ہے اور خفیف عرضی اثرات قبول کرنے کے سوا اس میں خستگی پیدا نہیں ہوئی۔ 1952 عیسوی کے آخر میں ماہرین نے اپنی تحقیقات کو لباس سے تکمیل پہنا کر یہ انکشاف کیا کہ مذکورہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی اس معروف عالم کشتی سے تعلق رکھتی ہے جو کوہ کاف کے ایک چوٹی جودی ریفرنس زمانہ نوح میں یہ میں پہلے پورا جملہ کر دیتی ہوں پھر اس کا حاشیہ پڑھوں گی۔ ایک چوٹی جودی پر آ کے ٹھہری اور یہ تختی بھی جس پر کسی قدیم ترین زبان میں چند حروف کندہ ہیں اس کشتی میں لگی ہوئی ہے۔ اب حاشیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زمانہ نوح میں اور اس کے بعد چند ازمنہ میں جو زبانیں رائج تھیں ان کو سامی یا سامانی زبانیں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عبرانی، سریانی، قیمانی، قبطی، عربی وغیرہ سامانی ہی کی شاخیں ہیں۔ جناب آدم ثانی نوح علیہ السلام کی اولادیں اور ان کے رفقا کی نسلیں جہاں جہاں آباد ہوئیں وہاں نئی زبانوں نے معمولی تصرف و تکلف کے ساتھ نیا روپ دھارا اور ترقی کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ مورخین اور محققین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ ترکی، ایرانی، زندی، پارزندی وغیرہ بھی سامانی سے ہی مخرج ہیں، قطع نظر اس کے کہ عربی اور سنسکرت کو قدیم ترین زبانیں ہونے کا دعویٰ ہے اور ادھر برطانوی ماہرین انگریز بان کو ہیڈ آف دی لینگویج زبانوں کی ماں کہہ رہے ہیں۔ بہرکیف قدیم سامانی اکثر زبانوں کا منبع اور مصدر ہے اور اس رسم الخط میں تبدیل ہو کر عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتا ہے۔ جب یہ تحقیق اس کے بعد بیان ہے یعنی اب آپ کے سامنے حاشیہ بیان ہو چکا ہے، ریڈنگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب یہ تحقیق ہو چکی کہ قاف سے برآمد ہونے والی لکڑیاں واقعی کشتی نوح علیہ السلام کی ہیں تو اب یہ امر تشنا تدقیق رہ گیا کہ پر اسرار چوبی تختی اور اس پر لکھے ہوئے حروف کی کیا حقیقت ہے۔ روس کی سوویت حکومت کے زیر اہتمام اس کے ریسرچنگ ڈپارٹمنٹ نے مذکورہ تختی کی تحقیق کے لیے ماہرین آثار کا ایک بورڈ قائم کیا جس نے 27 فروری 1953 میں اپنا کام شروع کر دیا۔ اس بورڈ کے اراکین مندرجہ ذیل تھے: نمبر 1 سولینوف، پروفیسر، ماسکو یونیورسٹی، شعبہ لسانیات۔ نمبر 2 ایفا-ہان خینو، ماہر السنہ، قدیم لولوہان کالج، چائنا۔ نمبر 3 میشا ان لو، فارنگ آفیسر، اعلیٰ آثار قدیمہ۔ نمبر 4 تانمول گورف، استاد لسانیات، کفز کالج۔ نمبر 5 ڈی راکن، ماہر آثار قدیمہ، پروفیسر، لائنن انسٹیٹیوٹ۔ نمبر 6 ایم احمد کولارڈ، ناظم زیکومن ریسرچ ایسوسی ایشن۔ نمبر 7 میجر کولٹوف، نگران دفتر تحقیقات، متعلقہ اسٹالن کالج۔ چنانچہ ساتوں ممبران ماہرین نے اپنی تحقیقات پر پورے 8 مہینے صرف کرنے کے بعد پراسرار تختی سے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جس لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تھی اسی لکڑی سے یہ تختی بھی بنائی گئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں تبرک و تقدیس کے طور پر حصول امن و عافیت اور ازدیاد برکت و رحمت کے لیے لگایا ہوا تھا۔ موصوف تختی کے درمیان ایک پنجہ نما تصویر ہے جس میں قدیمی سامانی زبان میں ایک مختصر سی عبارت اور کچھ متبرک نام مرقوم ہے جن کی شکل و صورت یہ ہے۔ عزیز سامعین، اس کے بعد اگلے صفحے پہ اس تختی کی ایک چھاپ، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تصویر یہاں پہ تحریر ہے اور جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ ایک فریم ٹائپ بنا ہوا ہے اور اس فریم میں بیچ میں ایک پنجے کی طرح کی شکل بنی ہوئی ہے اور اس میں کچھ ڈفرینٹ لینگویجز میں
جس میں کچھ نمبر سے ہیں اور الگ قسم کی خطاطی ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح اس کے نیچے 1 2 3 4 5 لائنیں، اس میں بھی اسی طرح کی لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے. اور ارد گرد کچھ اشکال بنی ہوئی ہیں، یعنی جیسے بس کچھ سرکل اور کچھ ڈفرینٹ سی اشکال یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، بے ترتیب سی اور مختلف سائزوں کی. شکلیں تو نہیں کہہ سکتے دائرے، لیکن دائرہ مکمل نہیں ہے، کچھ بے ہنگم سا بے ترتیب سے دائرے اور اس طرح کی کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، شیپس بنی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو فریم ہے، اس فریم کے اوپر لکھا ہوا ہے الگ سے لوح المقدس الخشب یطلق بفلک النوح. اور نیچے بھی کچھ تحریر ہے جو کہ تھوڑی سی مٹی ہوئی اور ڈفرینٹ، کافی پرانی تحریر لگ رہی ہے، جس میں جو چیزیں میں پڑھ پا رہی ہوں آپ تک پہنچاؤں. کشتی نوح اور لکھا ہوا ہے لوح مقدس پڑھا جا رہا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ اس میں 1904 عیسوی پڑھا جا رہا ہے، نقش پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگلی لائن میں آئی تھنک 1953 عیسوی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے. اور باقی آخری جملہ پڑھا جا رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے جہاں سے یہ تصویر حاصل کی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یہ 3 لائنیں ہیں، اور چونکہ کہیں کا پرنٹ ہے تو رائٹنگ بھی پرانی ہو چکی ہے اور مٹی ہوئی بھی تحریر ہے، لیکن میں جتنا بیان کر سکتی تھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد اگلے جب ہم صفحے پہ آتے ہیں یعنی 396 پہ، تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی الفابیٹس ہیں، آئی تھنک کچھ لینگویجز ہیں اور ان کے میننگز آئی تھنک تحریر ہے. اور سب سے پہلے بیان کیا ہے روسی ماہرین نے. اچھا، یہ بھی بہت ہی چھوٹے حروف میں، یعنی جن حروف میں کتاب لکھی ہوئی ہے جس رائٹنگ میں، اس سے کافی چھوٹے رائٹنگ میں یہ تحریر ہے. لکھا ہے کہ روسی ماہرین نے ان حروف کو 8 ماہ کی مغز ماری اور دماغی کاوش سے بمشکل تمام پڑھا، اور ان کے تلفظ ہجے کو روسی زبان میں یوں منتقل کیا. یعنی آپ کے پیچھے جو میں نے فریم میں موجود تصویریں بیان کی تھیں، جن میں سے ایک لفظ بھی میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ کچھ اشکال اور کچھ ہند سے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہماری کسی بھی جاننے والی زبان سے تعلق نہیں رکھتے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے نیچے اس کے کچھ ٹرانسلیشنز کرنی چاہی ہیں، کی ہیں. اچھا، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. جیسے کہ ایک سیکوینس میں لکھا ہوا ہے، اوپر کے حروف انہوں نے لکھے ہیں اور اس طرح سے اسی لینگویج میں لکھا ہے جو کہ میرے لیے پڑھنا پاسبل نہیں ہو پائے گا. لینگویج بھی الگ ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے آگے تھوڑا عربی میں آئی تھنک اس کے میننگ لکھنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے قریب یہاں پہ ورڈز ہیں جن کے میننگز لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا میننگ لکھا ہوا ہے ایلیا، ایک کے میننگ لکھے ہوئے محمد، اور ایک کے میننگ لکھے ہوئے شبر، ایک کے ہیں شبیر. اور فاطم لکھا ہوا ہے، فے الف تو میم. اور اس کے بعد اگلے یعنی اسی پیج کے اینڈ میں مزید کچھ اور حاشیے تحریر ہیں. ماہانہ یہی ورڈ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ماسکو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور نومبر 1953 سمجھ میں آ رہا ہے. اخبار ویکلی مرر، کوئی ویکلی مرر نام کا اخبار ہے. 28 دسمبر 1953 لندن، روزنامہ الہدا. اور اس کے علاوہ 31 مارچ 1954 لکھا ہوا ہے. دوسرا حاشیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روسی رسم الخط کے تقریباً 17 حروف انگریزی حروف سے جدا گانا ہے، اور وہ یہ ہیں. اور یہاں پہ بے ترتیب کچھ وہ حروف تحریر ہوئے ہیں، مختلف اشکال ہیں، جیسے مختلف اشکال یہاں پہ تحریر ہیں جو کہ نہ انگلش میں اور نہ جو ہے وہ اردو کے کسی بھی حرف سے مشابہ ہیں. اچھا، اس کے بعد جو چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. مسٹر این ایف موکس، ماہر اللسانہ
قدیمہ برطانیہ مانچسٹر انگلینڈ نے مندرجہ ذیل الفاظ کا انگلش میں ترجمہ یوں کیا ہے: اے میرے خدا، اے میرے مددگار، اپنا رحم فرما، اپنا رحم و کرم سے میرا ہاتھ پکڑ اور اپنے مقدس نفوس کے تو پھیل۔ یعنی یہ جو کچھ وہاں لکھا ہوا تھا اس کا جو اب ترجمہ کیا وہ کچھ پیج نمبر 397 پہ اس طرح سے ہے: اے میرے خدا، میرے مددگار، اپنے رحم و کرم سے میرا ہاتھ پکڑ اور اپنے مقدس نفوس کے طفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ، یہ تمام عظیم ترین اور واجب الاحترام ہیں، تمام دنیا انہی کے لیے قائم ہے۔ یہ ترجمہ ہوا ہے اور انگلش میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی او مائی گاڈ، مائی ہیلپر، کیپ مائی ہینڈز ود مرسی اینڈ ود یور ہولی باڈیز، محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ، دے آر آل بگیسٹ اینڈ آنریبل دی ورلڈ اسٹیبلشڈ فار۔ اس کے بعد پوائنٹ 1 میں یعنی اسی رائٹنگ میں تحریر ہے ماہانہ اسٹار آف بریٹے، ماہ جنوری 1954، مطبوعہ لندن۔ یہ سارے آئی تھنک اس کے ریفرنسز ہیں جو کہ یہاں پہ تحریر ہیں، اور جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ہے 1 فروری 1954 لندن۔ اگلے پیج پہ آتے ہیں، پیج نمبر 398، لکھا ہوا ہے: The world established for them, help me by their names, you can reform to right، یعنی تمام دنیا انہی کے لیے قائم کی گئی، ان کے ناموں کے بدولت میری مدد کر، تو ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ القصہ، جب یہ عبارت منظر عام پر آئی تو مالا حدوث نادقہ اور کفار اور منکرین کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہیں شدت حیرت میں مبتلا اس بات نے کیا کہ کشتی کی تمام لکڑیاں خوردہ و بوسیدہ حالت میں برآمد ہوئیں، مگر نفوس قدسیہ خمسہ کی اسماء پاک والی یہ تختی ہزارہا سال گزرنے پر بھی بالکل محفوظ رہی، اور تغیرات ازمنہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ سبحان اللہ و بحمد للہ۔ یہ تختی روس کے مرکز آثار قدیمہ و تحقیقات ماسکو میں حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا ماخذ ہے کتاب اہلیہ، مرتبہ حکیم سید محمد گیلانی، مندرجہ صحیفہ معرفت، صفحہ نمبر 260 سے 267 تک۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی 5 ناموں کے وسیلے سے فریاد کی۔ عکس لوح نقرئی حضرت سلیمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1916 کی بات ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا خوفناک شباب خداوند تعالیٰ کے قہر و عذاب کے بھیس میں دنیا والوں پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بیت المقدس سے چند میل دور فوجی دستے یلغار کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اونترا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹیلے سے اندھیری رات میں عجیب سی چمک نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک فوجی دستہ جو اس کے قریب سے گزر رہا تھا یہ نرالی قسم کی چمک دیکھ کر ٹھہر گیا۔ چند سپاہی اس روشنی کے طرف بڑھے، جب وہ نزدیک پہنچے تو کیا دیکھتے کہ خاک و سنگ کا ایک تودا امداد زمانہ سے شق ہو چکا ہے، اور اس کی دراڑوں میں سے حیرت ناک روشنی نکل رہی ہے، ہر راہ گیر کو مشتاق نظارہ بنا رہی ہے۔ سپاہیوں نے اس مقام کو کھودنا شروع کیا تو 4 گز کی گہرائی میں چاندی کی ایک مرصع لو نظر آئی، جس سے روشنی کی سفید شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر تحیر و استعجاب میں مبتلا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس نقرئی لوح کو جو پون گز لمبی، نصف گز چوڑی تھی، باہر نکالا تو روشن شعاعوں کا اخراج تو بند ہو گیا۔ انقطاع نور کے اس واقعے نے متحیر انسانوں کو اور بھی انگلیاں چبانے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف بیش قیمت لوح کے حصول پر وہ شاداں و فرحاں بھی دکھائی دیتے تھے، دوسری طرف اس کی روشنی یکایک منقطع ہو جانے سے خوف و دہشت بھی مسلط تھی۔ آخر وہ لوح کو لے کر اپنے افسر اعلیٰ کے پاس پہنچے۔ یہ انگریزی فوجی افسر میجر A.N. گرینٹل تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں لوح کو دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس کا حاشیہ گرا بہا جواہرات سے مرصع تھا، اور درمیان میں طلائی حروف تھے جو کسی قدیم اجنبی زبان کے معلوم ہوتے تھے۔ میجر کو حروف کی شناخت تو نہ ہو سکی، لیکن اس کو یہ علم ضرور ہو گیا کہ لوح کوئی معمولی چیز نہیں،
اپنے اندر کوئی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت اور تقدیس و تحریم رکھتی ہے۔ میجر گرینڈل کی صحیح اور وساطت سے لوح موصوف دست بدست منزلیں طے کرتی ہوئی پایان کار افسر انچارج افواج برطانیہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی اور گلیڈ اسٹون کے ہاتھ میں پہنچی، جس نے اس کو برطانوی ماہرین آثار قدیمہ کے سپرد کر دیا۔ اور پیج نمبر 400 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ وہ سلور پلیٹ آف سلیمان کی شکل لگی ہوئی ہے، جس میں کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں جو محسوس ہوتا ہے کسی اور قدیمی زبان کے حروف ہیں، اور یہ بھی ایک فریم کی شکل میں یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر 401 پہ۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر 1918 میں اس لوح سے متعلق تحقیق و تدقیق کا یوں آغاز کیا گیا کہ السنہ قدیم کے اللسانہ قدیمہ کے ماہرین خصوصی کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس سے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور بعض دوسرے یورپی ممالک کے ایکسپرٹ آف اولڈ لینگویجز نے شمولیت کی۔ کئی ماہ کی دیدہ ریزی، دماغ سوزی، کاوش شدیدہ اور محنت شاقہ کے بعد یہ راز کھلا کہ یہ ایک مقدس لوح ہے جو لوح سلیمانی کہلاتی ہے، اور اس پر جو الفاظ منقش ہیں وہ قدیم عبرانی زبان کے ہیں جو زبور اور غزل الغزلات میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ماہرین کے مساعی بار آور ہوئیں، اور 21 جنوری 1920 کی عیسوی کی صبح کو وہ اس صدیوں کے سر مکنون اور راز مکتوم کو منکشف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوح مقدس کے الفاظ مائع ترجمہ یہ ہیں۔ لکھا ہے، اچھا اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں لوح مقدس کے، اور میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ ہی پڑھ سکتی ہوں۔ یا علی، اردو میں ترجمہ پڑھوں گی۔ یا علی میری مدد کیجیو، یا احمد پہنچو، یا بطول نگاہ رکھو، یا حسن کرم فرمائیو، یا حسین خوشی بخشو، یا علی یا علی یا علی۔ یہ سلیمان انہی 5 سے فریاد کر رہا ہے، اور اللہ کی قوت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ لو جناب، چاندی کے لوح کے الفاظ کا محقق ہونا اور ماہرین کی تحقیقات کا پایہ تکمیل کو پہنچنا تھا کہ احمد و علی اور بطول و حسن حسین علیہ السلام کے اسماء مبارک پڑھ کر ارکان کمیٹی کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کی طرف، چشم میں حیرت پھیری، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس پاک لوح کو برٹش امپیریل میوزیم، شاہی عجائب خانہ برطانیہ کی زینت بنا دیا جائے۔ لیکن جو ہی انگلستان کے اسقف اعظم لارڈ پادری یعنی لارڈ بشپ کے پردہ گوش سے خبر ٹکرائی اور اس کو تحقیقات کی تفصیل معلوم ہوئی تو اس کے پاؤں تلے زمین سرک گئی، اور 1 مارچ 1923 کو ایک خفیہ حکم نامہ تحریر کیا، جس کا ملحظ یہ ہے کہ اگر اس لوح کو کسی میوزیم یا کسی ایسے مقام پہ رکھا گیا جہاں عوام و خواص کی آمد و رفت رہتی ہو تو مسیحیت کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی اور عیسائیت کا جنازہ خود اس کے کندھوں پر آ جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس سیکرٹ چرچ روم کلیسائے فرنگ کا خفیہ مخصوص کمرے میں رکھا جائے، جہاں اسقف اور اس کے رازداروں کے سوا کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جب سے آج تک یہ لوح اسی مخصوص کمرے میں 5 نفوذ مطہرہ کا نور پھیلا رہی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے نمبر 1 ونڈرفل اسٹوریز آف اسلام، مصنفہ کرنل پی سی ایمبلے، لندن، صفحہ نمبر 249، اور نمبر 2 رسالہ تحقیقات غریبیہ، مؤلفہ ابو حسن شیرازی، صفحہ نمبر 21 سے 24 تک۔ اب یہاں پہ نوٹ ایک تحریر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ نوٹ یہ ہے کہ دوسری زبانوں کی طرح عبرانی میں بھی ہر زمانے میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے حروف میں بھی رد و بدل کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی جس عبرانی عبارت کو بیان کردہ نقرئی لوح مقدس سے لیا گیا ہے، اس کے حروف تہجی بقول محققین اللسانہ قدسیہ مندرجہ ذیل ہیں، لیکن مروجہ عبرانی کے حروف ابجد کی بائیں طرف سے دائیں کو لکھے جاتے ہیں، جن کی اشکال یہ ہیں، اور اس کے نیچے اس کی کچھ شکلیں تحریر ہیں، مطلب بنی ہوئی ہیں وہ شکلیں۔
عزیز سامعین، اچھا اور اس کے آخر میں بس یہاں پہ ریفرنس تحریر ہے ماخوذ کتاب ایلیہ مرتبہ حکیم سید محمود گیلانی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ جو کہ اب بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، صفحہ نمبر 405 سے آغاز ہوگا۔ ہیڈنگ ہوگی مرثیہ امام شافعی۔ آپ کے سامنے اگلے اور آخری پارٹ میں، اس کتاب کے آخری حصے میں، کہ جو کہ پارٹ نمبر 25 ہوگا، آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔